کے تمام مخلوق کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو یہ روئے زمین پر یہ چاند اور سورج، یہ ستارے اور یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ پہاڑ اور یہ سمندر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری یہ انسان کے خادم ہے۔ اللہ نے انسان کی ضرورتوں کے خاطر ان کو پیدا کیا۔ اور انسان کو کیوں بنایا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث پاک میں، فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ فکونوا ابناء الآخرة ولا تکونوا ابناء الدنیا، کہ اے لوگو دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا مگر ہم نے تمہیں، اللہ فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا۔ یہ دنیا میں انسان آیا اور آ کر پیسے کما کر، نام بنا کر اور اپنی حویلی بنا کر، اپنی گاڑی بسا کر، اپنا نام دنیا میں زندہ کر کر وہ دنیا سے چلا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پایا، وہ انتہائی عظیم خسارے میں ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان اپنے ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ جس کام کو انجام دے رہا ہے کیا میرا خالق اور مالک اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اللہ نے اسے جائز اور حلال کہا ہے یا نہیں کہا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں کبھی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی۔ مسلمان اپنی اتنی بڑی تعداد کے باوجود دنیا میں کسی قسم کی وقعت نہیں رکھتے، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ اور ان کی کوئی پوزیشن دنیا کے اندر میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اپنے دین سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر شیطان اور دشمنان دین کی پیروی اختیار کی۔ اگر وہ اپنے کپڑے غلط پہنتا ہے تو ہم نے بھی ان کی تقلید میں پہننا شروع کیا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل آپ کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا جا رہا ہے کہ میری پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ انسان کے لیے کتنا اونچا مقام ہے کہ خالق اور مالک جس میں آسمان اور زمین اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، وہ ایک نسخہ بتلا رہا ہے اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس سے بڑا انسان کے لیے اور کوئی شرف اور اس سے بڑا اور انسان کے لیے کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ خود اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ اگر آج دنیا میں کوئی کہہ دے کہ فلاں ملک کا بادشاہ وہ آپ کو بلائے اور آپ سے یہ کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں پراؤڈ ہوگا، تمہیں فخر ہوگا اور تم ساری دنیا میں ڈھڈورا پیٹو گے اور کہو گے کہ بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج کا مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ آج کا مسلمان اسی وقت کامیاب ہوگا جب وہ اس دنیا کے اندر میں دو کام کرے گا۔ اگر وہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور وہ صحیح ڈھنگ سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تعلیم سے وابستہ ہو جائے تو اس دنیا میں اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن انسان جب تک کہ اپنے خالق اور
مالک کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، وہاں تک کہ اس کے لیے اللہ راستے نہیں نکالتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے بتا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا، ہر پریشانی سے اور ہر پرابلم سے اس کو نکلنے کا سولوشن اسے بتا دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پاس موبائل پر گھنٹوں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے وقت ہے، مگر اللہ کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس کرکٹ دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، جب انسان گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس سے توفیق کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اسے توفیق نہیں دیتا ہے۔ اللہ جب توفیق دیتا ہے اس وقت توفیق دیتا ہے جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جب گناہوں سے بندہ بچتا ہے تو اللہ اس کو نماز کی توفیق دیتے ہیں۔ جب گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کو قرآن کی تلاوت کی توفیق دیتا ہے۔ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نیک اخلاق اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے اللہ ہمیں اپنے سے قریب کرے گا، اور جب اللہ اپنے سے قریب کرے گا تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی۔ قرآن کریم کی نسبت پر جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہی قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کی برکت سے اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو سربلندی عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں تو ایسا تھا کہ میرے والد مجھے کہا کرتے تھے بچپن میں کہ عمر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا ہے، تو زندگی میں کیا کرے گا؟ مگر وہ فرماتے تھے کہ اسلام، قرآن اور رسول اللہ کی صحبت نے مجھے ایسا انسان بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد انسانیت کا صحیح رہنما کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہو سکتا ہے۔ ایک انسان جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ میں بکریاں چرانے کا طریقہ تجھے نہیں آتا ہے، ان کے والد خود ان کو ایسا کہے، اللہ انہیں کہاں پہنچاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں آپ کے جیسا انصاف کرنے والا کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہوا۔ نوشیروان سے زیادہ انصاف کیا آپ نے دنیا میں۔ آپ نے اتنے سارے سسٹم اس دنیا کے اندر میں قائم کیے کہ آج پولیس کا نظام حضرت عمر نے جاری کیا، اسی طریقے سے پوسٹ کا نظام حضرت عمر نے جاری کیا۔ جب اللہ سے جوڑتا ہے انسان تو اللہ اس کے لیے سارے راستوں کو کھول دیتا ہے، اس پر اللہ رب العزت طرح طرح کی باتوں کا الہام کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو اسی طریقے پر لانے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کی امت کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر ہندوستان میں اور عام طور پر پوری دنیا میں، وہ ہے تعلیم۔ تعلیم آج دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے۔ جو قوم تعلیم سے وابستہ ہوتی ہے وہ قوم آگے بڑھتی ہے، اور جو قوم تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہے وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ مگر مسلمان کے لیے تعلیم کے سلسلے میں ضروری ہے کہ وہ تعلیم اس طرح سے نہ حاصل کرے کہ تعلیم کے حاصل کرنے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے دین نکل جائے، اس کے ہاتھ سے اسلام نکل جائے، اس کے ہاتھ سے قرآن نکل جائے۔ اگر یہ نکل جاتا ہے تو اس صورت میں یہ تعلیم مسلمان کے کسی کام نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں کہ مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اس کے پاس دین ہو، اور پھر اس کے بعد دین کے بعد جو بھی کرنا چاہے وہ کرے۔ مگر آج ہمارے یہاں الٹا ہو گیا، سب کچھ پہلے ہوتا ہے اور دین کو ہم نے سب سے اخیر میں کر دیا، جس کا انجام ہے کہ اللہ نے بھی ہمیں سب سے اخیر میں لا کر پھینک دیا ہے۔ لہذا تعلیم کے سلسلے میں یہ بات ضروری ہے۔ ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے رہتے اپنی باتوں کے اندر میں کہ مسلمان انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کلیکٹر
بنے، سب کچھ بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے۔ اگر وہ سب بن جاتا ہے مگر وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں، نہ وہ اپنے کسی کام کا اور نہ وہ ملت اور نہ انسانیت کے کسی کام کا، اس میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے۔ کشن گنج ماشاءاللہ سیمانچل یہ مسلمانوں کا بڑا علاقہ ہے، میں نے دیکھا بھی، پوچھا ساتھیوں سے تو کہا کہ 70% سے زیادہ مسلمان ہے، تقریباً 7-8 لاکھ مسلمان یہاں پر ہے۔ میں نے پوچھا کہ تعلیم کی کیا صورتحال ہے، تو کہا کہ مسلمانوں کے پاس اپنے کوئی تعلیمی اچھے ادارے نہیں ہیں، اچھا کوئی اسکول بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اچھے کالج بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آزادی کے 70 سال ہو چکے ہیں، ہم اب تک کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی کوشش مل جل کر بیٹھ کر اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو تعلیم کے اعتبار سے زندہ کریں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ کہیں جا کر پڑھ لیں گے، مگر وہاں پر ہمارا دین محفوظ رہتا ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ آج مسلمان نوجوانوں میں تعلیم کا جذبہ ہے، ہماری بہنیں اور ہماری لڑکیاں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے پاس اسلامی اور دینی ماحول کہیں مہیا نہیں ہے۔ اگر وہ دوسری جگہ پر جا کر تعلیم حاصل کرتی ہے، وہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ جہاں پر ایک کا اکا دکا واقعہ پیش آتا تھا، آج جگہ جگہ پر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ہم اپنا سر شرمسار کر نیچے کر دیتے ہیں کہ کیا مسلمان بھی اپنے دین کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا مسلمان بھی حقیر دنیا کے لیے اپنے دین سے اپنے رشتے کو توڑ سکتا ہے؟ اللہ نے دین برحق ہمیں عطا فرمایا ہے، لہذا اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے تعلیمی اداروں کو قائم کرنے کی۔ اپنے تعلیمی ادارے کیسے قائم کریں؟ اس کے لیے ایک بات ضروری ہے، علماء کی نگرانی میں ہمارے تعلیمی ادارے ایسے ہونے چاہیے جہاں پر مسلمان نوجوان بچوں اور بچیوں کو دینی ماحول مہیا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول یہ سب سے اہم ترین کردار ادا کرتا ہے انسان کے بننے اور بگڑنے میں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام کے ساتھ، فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے انسانوں کو نکال کر پوچھا، الست بربکم قالوا بلی، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سارے انسانوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو سب وہاں پر مسلمان ہو گئے تھے، سب نے اسلام کو تسلیم کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو مان لیا۔ تو ہر پیدا ہونے والا اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، مگر جب اسے ماحول ملتا ہے یہودی گھرانہ، یعنی ماں باپ یہودیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ماں باپ بت پرستی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ماں باپ نصرانیت کے ساتھ لگے ہوئے، وہ ماحول اس بچے کو اسلامی فطرت سے ہٹا کر یہودی فطرت پر لے جاتا ہے۔ یہ ماحول ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بچے کو دنیا میں کوئی نہیں سدھار سکتا ہے الا من رحم ربی، الا یہ کہ اللہ اس پر اپنا فضل اور اپنا رحم کر دے، اس کے علاوہ کوئی۔ تو معلوم ہوا کہ ماحول انسان پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں انگریزوں نے آنے کے بعد انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے، مسلمانوں کے اداروں کو بند کیا، اور وہاں پر ماحول ایسا پیدا کیا کہ اس ماحول میں نوجوانوں کے بگڑنے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ لہذا اب ہمیں اپنے ادارے قائم کر کر ہمیں اپنا ماحول وہاں پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنے اداروں کو قائم نہیں کرتے ہیں، اپنی نگرانی میں اپنی یونیورسٹیاں، اپنی اسکولیں اور اپنی کالجز کو قائم نہیں کرتے ہیں، تو آئندہ آنے والی نسل کے اسلام اور ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم متحد ہو کر، ایک جٹ ہو کر، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور ہر علاقے میں اپنی اسکولوں اور اپنی کالجز اور اپنی یونیورسٹیوں کے جال بچھا دیں، تب جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی ہمارے
دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا اہم ترین ذریعہ اس وقت بن چکا ہے. جیسے اس وقت جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اس وقت مدارس سب سے بڑی ضرورت تھی. آج بھی مدارس اور مکاتب اور مساجد ہماری ضرورت ہے، مگر اس کے ساتھ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی یہ بھی ہماری اہم ترین ضرورت بن چکی ہے. لہذا اس بنا پر ہم الحمدللہ یہ چوتھا مسابقہ ہے. جھارکھنڈ گئے، وہاں پر بھی معلوم ہوا 50 سے 60 لاکھ مسلمان ہیں، مگر پورے جھارکھنڈ میں ایک مسلمان کا کوئی سینئر کالج نہیں. افسوس ہوا سن کر. ان لوگوں کو جمع کر سمجھایا تو وہ تیار ہوئے کہ بالکل آپ آئیے، ہم لوگ مل کر کام کریں گے اور کسی طریقے سے یہاں پر اپنے اداروں کو قائم کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ میوات گئے. صرف میوات کے علاقے میں 11 لاکھ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا کوئی صحیح ڈھنگ کا اسکول بھی نہیں، کالج تو بہت دور کی بات ہے. یہاں پر بھی مسلمان 8-10 لاکھ ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس تحریک کو لے کر چلے ہیں، مشن ایجوکیشن اینڈ قرآن کمپٹیشن، کہ اگر امت کو قرآن کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ، دین کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ دو ایسے پر ہیں کہ ان پر کے لگنے کے بعد یہ امت ترقی کی راہوں کو آسانی کے ساتھ طے کرنا شروع کر دے گی انشاءاللہ. لہذا ہمارے بہار سے بڑی تعداد میں جامعہ اسلامیہ اشاعت المکلکوا میں طلبہ آتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، عالم بھی بنتے ہیں. پولی ٹیکنک اور انجینئرنگ اور فارمیسی اور میڈیکل کالج میں وہ طلبہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ جامعہ 5 میڈیکل کالج چلاتا ہے، ایک MBBS، 2 BUMS، 2 BHMS کالج. اس کے علاوہ D.Ed کالج 5 سے زیادہ جامعہ چلاتا ہے. فارمیسی ڈی فارمیسی کالج جامعہ 4 چلاتا ہے. بی فارمیسی کالج ہے 2، M فارمیسی کالج ہے. PhD ان فارمیسی کا انتظام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ 97 سے زیادہ اسکول ملک کے مختلف خطوں میں جامعہ کے زیر نگرانی چل رہی ہے. اور بھی الحمدللہ انجینئرنگ کالج ہے، لو کالج ہے، نرسنگ کالج ہے اور MBBS کے ساتھ PG کالجز ہے. تو بہت ساری کالجیں ہیں. الحمدللہ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو دینی ماحول مل رہا ہے اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بنتے بنتے خود اپنے شوق سے انجینئر بنتے بنتے حافظ بن جاتے ہیں. وہ اسلام کو سیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں دین رچ اور بس جاتا ہے کیونکہ ان کو ماحول ایسا ملتا ہے. لہذا ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے بااثر لوگوں کے ساتھ ملاقات کر یہ کوشش کریں گے کہ اس علاقے میں بھی جامعہ کی نگرانی میں کوئی بڑا ادارہ ایسا قائم کیا جائے جہاں پر دین اور دنیا کی دونوں تعلیم کو بہترین انداز میں اس کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا نوجوان اپنے دین کے اوپر بقا کے ساتھ اسلام پر بقا کے ساتھ تعلیم کو سیکھے اور کالج ایجوکیشن حاصل کر اس ملک کی بھی خدمت کرے اور ملت اسلامیہ کی بھی خدمت کرے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. اس مسابقے کے لیے جو ہمارے اس ادارے کے انتظامیہ نے محنت کی ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس مسابقے کو اس پورے علاقے کے لیے باعث برکت اور باعث نور بنائے اور پورے علاقے میں امت کا قرآن کے ساتھ جڑنے اور تعلیم سے وابستہ ہونے کا ذریعہ بنائے اور اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ہماری اس تحریک کے ساتھ ہم نے منور زمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ اس لیے شامل کیا ہے، حالانکہ سر مشغول رہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ قرآنی کمپٹیشن کے ساتھ مشن ایجوکیشن کو بھی شامل کر لیا جائے تاکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر ہم چلیں اور اس طریقے سے امت کو اپنے اس بھور میں پھنسی ہوئی امت کو نکلنے کا راستہ بتایا جائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے، ایسی دعا فرمائے اور اللہ رب العزت سے اخلاص اور للہیت کی ہم دعا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.